آپ دیکھیں دنیا سے جب لوگ آ رہے ہیں، UK سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، یہ مگرمچھ اگر ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر غسل دیا جاتا ہے۔ ایک مگرمچھ تقریباً 10 کلو تو گوشت، 10 kg تو گوشت چاہیے۔ اس کا کام کیا ہے کہ پکڑنا اور اس کو توڑنا، اس کو کھانا۔ مگرمچھ کی فطرت میں یہی ہے، مگر کیا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری 7-8 نسلوں نے ان کی خدماتیں کی ہیں کہ ان مگرمچھوں کو اگر ہم گوشت دے دیتے ہیں یا میٹھا دیتے ہیں تو ہماری منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ خوف آ رہا ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ آگے نہیں بڑھیں گے، بس تمہیں ڈرا رہے ہیں یہ۔ جیسے بچوں کو کس طرح پیار کرتے ہیں، اس طرح میں ان کے پاس جا کے ان کو پیار دیتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اچھا، آپ اتنے عرصے سے ہیں اس مزار پہ، پیر صاحب کا کوئی معجزہ جو آپ بیان کریں؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، ندا یاسمین ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ میں ایک ایسی جگہ موجود ہوں جو سالوں سے آباد ہے، جہاں حیرت کا ایک جہاں آباد ہے، اور کراچی میں رہنے والا کوئی بھی شخص، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتا ہو۔ اس وقت میں موجود ہوں منگو پیر کی بستی میں۔ اس بستی کی سب سے اہم وجہ، اہمیت کی وجہ، یہاں پر موجود صوفی بزرگ کا مزار ہے جن کا نام منگو پیر بابا ہے۔ یوں تو اس بستی کی اہمیت کی بہت سی وجوہات ہیں، عقیدت مندوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس بستی کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر موجود ایک ایسا چشمہ ہے جس کے بارے میں عقیدت مندوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کے پانی میں نہانے سے اللہ کے حکم سے ان کے جلدی امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہاں پر موجود کثیر تعداد میں مگرمچھ ہیں جو بہت سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور جن کے بارے میں لوگوں نے بہت سی کہانیاں منسوب کی ہوئی ہیں۔ کوئی ان کو پیر صاحب کی دین کہتا ہے، کوئی ان کو بابا فرید کا معجزہ کہتا ہے، اور کوئی ان کی کئی سو سال پہلے سیلابی ریلے میں بہہ کر آنے کی نوید سناتا ہے۔ آئیے بہت کچھ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزار کے خلیفہ سجاد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں مزید معلومات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کب سے ہیں یہاں پر اس مزار پہ، کب سے خدمت کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ میڈم ویسے تو آپ دیکھیں کہ ہم یہاں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ خدمتگار کو ہی کہتے ہیں، خلافت ہمارے ہی خاندان میں ہے۔ جیسے کہ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ہستی ہے ہمارے جو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، اور حضرت سکی سلطان المعروف حسن آجی بابا منگو پیر رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی، اچھا سید گھرانے سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو مگرمچھ، ابھی کچھ آپ نے یہی عرض گزارش یہی کی کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر آ کے میڈیا کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہی کچھ منڈڑک باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پہلی امپورٹنٹ بات۔ اور دوسری بات یہ کہ بزرگوں کی نسبتوں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ یوں انہی کی نشانیاں ہیں جو ان کے دیے ہوئے آپ گفٹ سمجھیں، تحفہ سمجھیں۔ حضرت سکی سلطان المعروف حسن آجی بابا منگو پیر رحمۃ اللہ کو یہ منصوب ملے ہیں، تو اسی نسبت سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہاں پر لوگ زائرین یہاں پر آتے ہیں، زیادہ تر بوڑھے جوان بچے، ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہی ہے کہ ان مگرمچھوں کو اگر ہم گوشت دے دیتے ہیں یا میٹھا دیتے ہیں تو ہماری منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ ہی پورا کرنے والا ہے، میرا رب بہت وسیع والا رب ہے میرا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نایاب ترین مگرمچھ ہے پوری دنیا میں، اور دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، ایشیا سے، یورپ سے، UK سے، گورے بھی آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں، تو یا ایک عجیب یہاں فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے خونخوار جانور ہیں، دنیا میں سب سے خطرناک جانور مگرمچھ ہے، اور ان طرح خلیفہ صاحب ان کے بیچ میں جانا، ان کو ہاتھ مطلب پھیرنا، ان بچوں کی طرح ان سے پیار، اور جسے بچوں کو کس طرح پیار کرتے ہیں اس طرح میں ان کے پاس جا کے ان کو پیار دیتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اچھا، آپ اتنے عرصے سے ہیں اس مزار پہ، پیر صاحب کا کوئی معجزہ جو آپ بیان کریں، آپ کوئی کرامات ان کی آپ نے دیکھی ہو، آپ بتائیں، میں چاہتی ہوں۔ بیٹا بھی میں کیا بتاؤں، کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے اللہ پاک کی۔ آپ دیکھیں نا، آپ دنیا میں ولیوں کی کوئی کمی ہے، ولی جہاں بھی ہیں وہ سید گھرانے سے ان کی لڑی ہے، ظاہر سی بات ہے، عرب سے ان کی
جو روانگی ہے عرب سے ہیں، انہوں نے ایک انسانی خدمات کی ہیں، تبلیغ کی ہیں، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی ہے۔ آپ دیکھیں تو جتنے بھی ولی ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں تو اللہ کے انہوں نے بڑے نیک صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا سنتوں کو فالو کیے ہیں، ان کی نسبتوں سے جڑے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف رجوع کیے ہیں۔ لوگوں کو آج ان کی مقام دیکھو کیوں بلند ہے۔ ہاں آج اگر کوئی مرتا ہے تو اس کا روزہ کیوں نہیں بنتا ہے اتنا بڑا؟ تو انہوں کی وجوہات یہی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں اور ہم زندہ ولی ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اگر ہم بھی کسی کے لیے دعا کریں تو کیا بات ہے۔ میں نے سنا یہاں منتیں پوری کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں دور دور سے، اور حلوہ کی منت ہوتی ہے کوئی خاص۔ یہ مگرمچھ ان کی خوراک تو حلوہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کھا لیتے ہیں، منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ حلوے لے کر آتے ہیں۔ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہہ دی ہے، کیونکہ اکثر کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ جب آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہی کہا کہ حلوہ میٹھا، خاص طور پر میٹھے سے یہ ہے کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اس کی میٹھے کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی اسٹوری ہے بابا جی کی شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے دیے ہوئے جو تحفے ہیں ان کو جب ہم میٹھا دیتے ہیں تو شوق سے کھا لیتے ہیں۔ ان کو ایک عادت بھی بنائی ہوئی ہے کیونکہ بزرگوں کی چیزیں ہیں، بزرگان دین کے حوالے سے ان کی تعریف ہے، ان کی ہمارے پاس نشانیاں ہیں، جب ہم دے دیتے ہیں تو خوشی خوشی کھا لیتے ہیں۔ مگرمچھ کہتے ہیں بہت خطرناک جانور ہے۔ آپ لوگ میرے عقب میں دیکھیں، یہ کوئی تعداد ان کی کتنی ہے؟ کبھی 200 کے قریب تو ہوں گے۔ تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ان کو خوراک دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو آپ سے انسیت کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کسی کو۔ اصل میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ صاحب آپ سے مگرمچھ مانوس کیوں ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ مگرمچھ دنیا میں سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ 80 گھوڑوں کی گرپ ہے اس کی جبڑے میں۔ اگر یہ وہ جانور ہے جیسے گورے زیادہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اینیمل والے، یہ جتنے بھی وائلڈ لائف والے آتے ہیں ان کے پاس ان کی اپنی ایک اسٹوری ہوتی ہے، تو وہ بولتے ہیں خلیفہ صاحب آپ ان کو بے دھڑک ریئل ان مگرمچھوں کے سامنے آپ اس طرح مطلب جا کے ان کو کھانا پینا دیتے ہو تو خطرہ محسوس نہیں کرتے ہو، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہاں نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے 4 کل پڑھ کے انشاءاللہ اترتے ہیں تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ ہم سے مانوس اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا تردادا ہماری پوری تقریباً 900 سال سے ہماری ایک نسبت چل رہی ہے۔ اب تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم کچھ نہیں تو 30-32 سال تو مجھے ہو گئے جو میں ان کی خدمات میں ہوں اور سرکاری ملازم بھی ہوں اور خدمت میں ہوں۔ اچھا ایک گائے اگر منت کے طور پہ، میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ لوگ گائے بھی منت کے طور پہ یہاں پہ قربان کرواتے ہیں، تو ایک گائے کتنے مگرمچھوں کی خوراک بن پاتی ہے؟ ویسے تو دیکھیں اب 200 کے قریب جو مگرمچھ ہے، اگر مگرمچھ کوئی خوراک ویسے اگر میکسیمم لیں تو آپ سمجھیں کہ ایک مگرمچھ تقریباً 10 کلو تو گوشت، 10 کے جی تو گوشت چاہیے دن میں، مگر ایسی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ یہاں پر کچھ زائرین بھی لے آتے ہیں حسب توفیق، پاؤ کلو آدھا کلو، جس کی اپنی ایک جتنی گنجائش ہے۔ زائرین آتے ہیں تعداد میں، عقیدت مند آتے، کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ یہ مگرمچھ ہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو؟ ویسے میڈم آپ بھی ضد کر رہے تھے اتنے دنوں سے کہ میں اندر آنا، اب ویسے میں تو آپ کو بھی پرمیشن نہیں دیتا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ خطرناک جانور ہے، اندر انٹری نہیں ہے، یہ 3 دیواریں لگی ہوئی ہیں، جب اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ حادثہ کیسے ہوگا؟ اور میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر کراچی کے اللہ نے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پاک نے دیے ہیں لوگوں کو، تو آ جائیں یہاں پر، کچھ دینے چاہیں تو اللہ کی مخلوق کے حوالے سے وہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ اپنے غیب کے خزانے اس طرح دے رہے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کا ایک روٹین چل رہا ہے، لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم آئیں یہاں پر دیں تو ہماری منتیں مرادیں خلیفہ صاحب کس طرح بے شک اللہ ہی پورا کریں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی میں نے یہ سنا ہے قیاس رہی ہیں کہ آپ ان کو یہیں پہ دفناتے ہیں، بیک سائڈ پر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے اس طریقے کی؟ میڈم ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ بزرگانی چیزیں ہیں، ہم ان کو نہ سیل کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کس کو پھینک سکتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ مگرمچھ اگر ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر غسل دیا جاتا ہے، ہم مطلب اس کو احترام کر کے اس کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کی قبر بنا کے اس کو دفنا دیتے ہیں، پھر اس قبر کو ہم مطلب مٹا دیتے ہیں، مطلب جیسے کہ انسانی قبر جیسے بنایا جاتا ہے میکسیمم اس طرح نہیں، اس کو مطلب کہ ادب کے دائرے سے مطلب اس کو ایسے احترام کے طور پر اس کو مطلب دفنا کے
ختم کر خاک کر دیتے ہیں. اور میڈم میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو مگرمچھ کی جو پانی ہے یہ واٹر یہ ایک جلد کے لیے اتنی نایاب ہے. اگر کسی کو فرض کریں جلد کی زیادہ سے زیادہ مزید جیسے کہ اللہ نہ کرے جزام جیسی بیماری کو بھی خیر کرتے ہیں پانی, تو ہم یہ چشمے والا پانی جو مگرمچھ کی جو پانی ہے ہم کبھی کبھار یہ بھی دیتے ہیں. میں اجازت اگر دے دیتا ہوں, اگر آپ جلد پہ لگائیں, اگر وہ جلد جیسے میڈیسن سے کبھی آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوا, آپ نے باہر جاتے ہیں اس کے حوالے سے کہ جلدی امراض کے لیے وہ پریشان ہے, زیادہ کچھ پریشان ہے, تو اللہ پاک نے یہ پانی جو چشمہ ہار ہے یہی پانی اسی میں انٹری ہو رہا ہے مگرمچھوں پہ, تو اسی کی دعا سے بھی یہ پانی بھی اتنی خیر ہے کہ اس پانی کو وہ مرض کے لیے جو بالکل ہی اللہ نہ کرے جو اس کی کوئی علاج ہی نہ ہو, میں سمجھتا ہوں اگر یقین اور عقیدے سے اگر یہ پانی کنٹینیو 21 دن لگائیں تو میں کہتا ہوں اس پہ اللہ پاک بہت شفا ہے. آپ دیکھیں یورپ سے جو لوگ آتے ہیں, UK سے آتے ہیں, جب میرے پاس دیکھتے ہیں کہ کہتے خلیفہ صاحب آپ کروکوڈائل کے سامنے اس طرح جا رہے ہیں ریئل میں, یہ تو بھائی یہ تو نوالا کر دیتا ہے, آپ تو کیا ہے. مگر میں ان کو بھی یہی درس دیتا ہوں, ان کو جب ٹرانسلیٹر ہو جاتے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میرا رب بہت بڑا ہے, میرا رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ وہ جانوروں میں سے ہے جس میں میموری کارڈ لگی نہیں ہے, جیسے دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. یہ کسی بھی چیز کو, انسان کو, پرندے کو, چرندے کو, یا کوئی ایسی اللہ کی کسی مخلوق کو یا کسی بھی چیز کو یہ دیکھ رہے نا, تو اس کا کام کیا ہے کہ پکڑنا اور اس کو توڑنا, اس کو کھانا. مگرمچھ کی فطرت میں یہی ہے. مگر کیا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری 7-8 نسلوں نے ان کی خدماتیں کی ہیں, اور تقریباً 35 سال تو میری سروس کو ہو گیا, 32 سال تو میں 40 سال سے تو میں ان کے والد صاحب کے ٹائم سے تقریباً 10-12 سال کا تھا, تو میں ان سے پیار کرتا ہوں, اپنے بچوں کی طرح ان کو پالتا ہوں. اچھا, ان کی اتنی کثیر تعداد ہے, محکمہ اوقاف والوں کی طرف سے کوئی تعاون ہوتا ہے ان کی خوراک کے لیے, کیونکہ ان کی تعداد اتنی, ان کی خوراک بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے؟ میڈم ویسے دیکھیں محکمے کی ایک ذمہ داری بھی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ محکمے اوقاف, میں خود ملازم ہوں سرکاری. خوف آ رہا ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ آگے نہیں بڑھیں گے, بس تمہیں ڈرا رہے ہیں یہ, مگر آپ پاکستانی ہو, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح ہے یہ ڈر, بالکل. ہاں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں بہت اچھی آپ نے بات کہی, محکمہ اوقاف کی طرف سے ہمیں ذرا ریلیف, مطلب کچھ آفیسر ریلیف دیتے ہیں, مگر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے لیے میکسیمم جو ہے ایک بجٹ بنایا جائے تاکہ ہمیں ضرورت ہو اس بجٹ سے, جیسے کہ مہینے میں ایک بجٹ بنایا جائے یا ہفتے میں مہینے میں 4 بجٹ بنایا جائے. اور ان کی جگہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایریا, جیسے ان کی افزائش بڑھتی جا رہی ہے تو جگہ کی بھی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہوگی, کوئی جگہ الاٹ کی جائے ان کی زیادہ. ویسے میں تو سمجھتا ہوں بہت بہترین آپ نے یہ امپورٹنٹ بات کہی, کیونکہ ہمارے پاس 200 کے قریب جو مگرمچھ ہے کم سے کم 200 ایکڑ پہ ہونی چاہیے. ابھی کیا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ کچھ جگہ کی یہ ہے کہ ریلیشن کے حساب سے آپ دیکھیں کہ 1000 گز بھی مشکل سے یہ لگ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سوئمنگ صحیح معنوں میں ان کی سوئمنگ بھی نہیں ہو رہی ہے, تو ان کو خوراک بھی کی بھی ضرورت, جو ذمہ داری ہے محکمے کی, میں تو چاہتا ہوں ان کو بھی فالو کرنی چاہیے. ان لوگوں کو جو ذمہ داران آفیسر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نایاب ترین چیزیں ہیں. میرے پرائم منسٹر سے بھی میری یہ ریکویسٹ تھی, پہلے بھی میں نے کہا ہے کچھ چینلوں میں, CM صاحب سے بھی میری ریکویسٹ تھی, مراد علی شاہ سے, کہ یہ ہماری نایاب ترین چیزیں ہیں, ہمارے کراچی کے بیچ میں ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جتنی خیر اور جتنی اچھی گرافک ہو, اس کی جتنی اچھی گرافک ہوگی کہ لوگوں کو دشواری نہ ہو. زائرین ہیں ہمارے مائیں بہنیں بوڑھے جوان یہاں پر آتے ہیں, اچھی فیل کریں تاکہ وہ یہاں پر آ کے دیکھیں کہ یہاں پر بھی کوئی پانی پینے کا کوئی ٹینکی ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں دنیا سے جب لوگ آ رہے ہیں, UK سے آتے ہیں, یورپ سے آتے ہیں, ایشیا سے آ رہے ہیں, وہ یہ فیل کرتا ہے کہ یہ بھی پاکستان کا تو حصہ ہے نا. ہاں, اگر یہ چیزیں نایاب ہوں گے, اچھے ہوں گے, تو کس کی عزت ہے؟ ہماری پرائم منسٹر کی عزت ہوگی, ہماری CM صاحب کی عزت ہوگی, اداروں کی عزت ہوگی, لوگوں کی عزت ہوگی. یہ چیزوں کی اہمیت کو ہم سمجھے تو